نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من احوال مقتحم. آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء، طلباء، عوام اہل سنت، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں. کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت. دو چیزیں وہی سمجھانی. ایک ہم سنت والے ہیں اور ایک ہم جماعت والے ہیں. یہ سنت والا ہونا کیا ہے، یہ جماعت والا ہونا کیا ہے؟ بات سمجھتے ہو؟ آسان ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے، ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو دیکھنے والے. خوشی ہے تو نبی نے کیا کیا، غمی ہے تو نبی نے کیا کیا، شادی کرنی ہے تو نبی نے کیا کیا، اولاد ہوئی تو نبی نے کیا کیا، خاندان بسانا ہے تو نبی نے کیا کیا، معاشرہ جنم دینا ہے تو نبی نے کیا کیا، سیاست کرنی ہے تو نبی نے کیا کیا، حکومت چلانی ہے تو نبی نے کیا کیا، انفرادی زندگی گزارنی ہے تو نبی نے کیا کیا، اجتماعی زندگی گزارنی ہے تو نبی نے کیا کیا. ان سب معاملات میں ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک میرا قوم کیا کہتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا قبیلہ کیا کہتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا رسم و رواج کیا ہے، میرے بڑے کیا کہتے ہیں، کس مہینے میں کیا رواج ہے، کس خاندان میں کیا رواج ہے، مجھے صرف ایک چیز دیکھنی ہے اور وہ ہے اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کا نام ہے اہل سنت. سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ اور دوسرا ہے جماعت. جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہے اس میں صحابہ کی جماعت کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو سنت میرے سامنے آ رہی ہے، آیا یہ طریقہ جو میرے سامنے آ رہا ہے یہ نبی کے صحابہ نے بھی کیا کہ نہیں کیا. اگر نبی کے صحابہ نے کیا تو ہم بھی کریں گے، اور اگر نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو ہم بھی. اس کا نام ہے والجماعت. گویا ہم سنتوں، ہم نبی والے بھی ہیں اور صحابہ والے بھی ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا. نہ ہم نبی کی سنت کو چھوڑنے والے بدعتی ہیں اور نہ صحابہ کی جماعت کو چھوڑنے والے گمراہ ہیں. ہم اہل سنت اور یہی وہ ایک جماعت ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. آج لوگ پریشان ہیں اور میں کہتا ہوں یہ مسئلہ میں واضح کرتا ہوں، آپ بھی واضح ہو کر اور ذہن کلیئر کر کے جائیں. لوگ پریشان ہیں، مولویوں نے رولا ڈالا ہوا ہے. آپ کی پنجابی میں جھگڑے کو رولا کہتے ہیں نا، مولویوں نے رولا ڈالا ہوا ہے. بپختو پوئے گے
ملیان غوی میں جوڑے کڑے دی ہاں پوچھولے تو مولویوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، مولویوں نے فساد ڈالا ہوا ہے، کوئی مولوی کیا کہتا ہے، کوئی مولوی کیا کہتا ہے، ایک پگڑی والا مولوی کچھ کہتا ہے، کالی پگڑی والا مولوی کچھ کہتا ہے، سفید پگڑی والا مولوی کچھ کہتا ہے، چھوٹی داڑھی والا کچھ کہتا ہے، بڑی داڑھی والا کچھ کہتا ہے، ایک جماعت کہتی ہے ہم حق پر ہے، دوسری جماعت کہتی ہے ہم حق پر ہے، ہم کدھر جائیں، ہم مسئلہ کس سے حل کریں؟ ہمیں تو پھنسایا تم مولویوں نے۔ میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس فساد سے نکلنے کا طریقہ پہلے ہی بتا دیا۔ ہم نے کہا نا ہر معاملے میں نبی اکرم کے طریقے کو دیکھنے، تو نبی اکرم نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے جب طریقے بتا دیے تو جس طریقے پر ہماری نجات موقوف ہے ولے وہ طریقہ نہیں بتایا ہوگا، ضرور وہ طریقہ بھی بتایا ہوگا۔ اور وہ طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں جس طرح بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے بنیں گے، اسی طرح میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ان سے بھی زیادہ فرقے بنیں گے۔ لہذا فرقوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے، فرقوں نے چلنا ہے، نبی اکرم نے فرمایا۔ یہ جو ہمارا کہا تھا کہ سب مل جائے سب مل جائے، جب نبی نے فرقوں کی پیشن گوئی کی تو سب کیسے مل سکتے ہیں؟ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان فرقوں میں جو جیسے گڑا لیتے نا، گڑا مٹی کا، تو اس کے سے ٹھونکتے ہیں کہ بھئی کون سا اس میں سچا اصلی گڑا ہے، ہم نے اس کو ٹھونکنا ہے کہ ان فرقوں میں صحیح والا فرقہ کون سا ہے، ان فرقوں میں جماعت والا، ان فرقوں میں حق والا فرقہ کون سا ہے، بس ہم اسی پر چلنے والے، بس وہی ہمارا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، یہ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے، الا ملتا واحدہ او الا فرقتا واحدہ، صرف ایک جماعت اس میں ایسی ہوگی کہ وہ جماعت حق والی ہوگی، وہ جماعت جنت والی ہوگی، وہ جماعت صراط مستقیم پر ہوگی، وہ جماعت ہدایت پر ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب اتنے فرقے بن جائیں گے، ہر آدمی قرآن کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا، ہر آدمی حدیث کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا، ہر ایک آدمی کا دعویٰ ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، ہر ایک آدمی کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی والا ہوں، یا رسول اللہ ان 73 فرقوں میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ آپ والی جماعت کون سی ہے؟ حق والی جماعت وہ ایک جس کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ وہ جنتی ہیں، وہ حق والے ہیں، ان کے اندر جو ہوگا وہ جنتی اور حق والا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان پیمانہ بیان فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، اور جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہوں آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا کہ وہ حق والی جماعت ہے، جس طریقے پر میں نہیں ہوں، جو رسم و رواج تم کر رہے ہو نہ میں نے کیا نہ میرے صحابہ نے کیا، جو طور طریقے تم کر رہے ہو نہ میں نے نہ میرے صحابہ نے کیا، اگر نہیں کیا سمجھ لینا کہ وہ ان 72 فرقوں میں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، اور جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے رستے پر ہوگا اس سے جنت میں جانا ہے، وہ حق والا رستہ ہوگا۔ اور اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جسے 11ویں والے پیر بھی کہتے ہیں، محبوب سبحانی بھی کہتے ہیں، غوث اعظم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے فعلی المؤمن اتباع اہل السنت والجماعت فالسنت ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت ما اتفق علیہ صحابۃ فی خلافت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لوگوں اہل سنت والجماعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام پر ختم کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، میرے پاس آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، میرا نام جپو تو نہیں۔ انہوں نے فرمایا میرا ذکر نہیں کرنا بلکہ اہل سنت والجماعت کو پکڑنا ہے، ان کو لازم پکڑنا ہے تو کامیاب ہو گئے۔ اور آگے خود فرماتے اہل سنت وہ جو نبی کے طریقے پر ہوں، والجماعت وہ جو صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ لہٰذا ہم سنتوں والے بھی ہیں اور ہم جماعت والے بھی ہیں۔ ہماری اور ہماری جماعت کا یہ نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، یہ انہی عقائد اور نظریات کو لے کر چلنے والی ہے جو 1400 سال سے امت کے اندر چلے جا رہے ہیں، انہی عقائد کو لے کر چلنے والی ہے جو 1400 سال سے امت کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی معمولی گستاخی بھی کو بھی توہین سمجھتے ہیں۔ ہمارا اور ہمارے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ دے، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے
جو شخص یہ کہہ دے کہ مجھے مدینے کی مٹی سے خوشبو نہیں آتی وہ بے ایمان گستاخ ہے، واجب القتل ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ کیسا بدبخت ہے جسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مدینے کی مٹی سے خوشبو نہیں آ رہی، اور فرماتے ہوئے لوگوں میں ہر بڑی سے بڑی گالی برداشت کرنے کو تیار ہوں، تم میری ماں کو گالی دے دو میں برداشت کر لوں گا، میرے باپ کو گالی دے دو میں برداشت کر لوں گا، لیکن کوئی مجھے گستاخ رسول کہے، کوئی مجھے یہ کہ میں نبی کے طور طریقے پر چلنے والا نہیں ہوں، ان کے راستے پر چلنے والا نہیں ہوں، ان کے عقیدے پر چلنے والا نہیں ہوں، ان کی توہین کرنے والا ہوں، یہ گالی مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ جو جاں مانگو تو جا دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دے۔ ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن نبی کی عظمت رفت پر کسی قسم کی حرف گیری، یہ ہمارا نبی کے بارے میں عقیدہ ہے، اور صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ کوئی خطا نہیں ہو سکتا، اسی طرح جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع کو اللہ نے محفوظ بنا دیا، حضرات صحابہ کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیا، وہ عادل ہیں، وہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ولایت والے ہیں، سب کے سب اللہ کے محبوب ہیں، سب کے سب سے اللہ راضی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ چاہے مہاجرین میں سے ہوں، یہ صحابہ چاہے انصار میں ہوں، اللہ ان مہاجرین صحابہ سے بھی راضی ہے، اللہ ان انصاری صحابہ سے بھی راضی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف صحابہ سے راضی ہے، یہ صحابہ اتنے بلند مقام والے ہیں، اتنی رفعتوں والے ہیں، اتنی عظمتوں والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہوں میں اتنا بڑا ہے کہ اللہ نہ صرف ان سے راضی ہے بلکہ قیامت تک جو ان کے راستے پر چلتا رہے گا اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اللہ نے انہیں بھی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اللہ نے انہیں بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، لہٰذا ہمارا یہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ جیسے صحابہ کے مربی، جیسا کہ صحابہ کے مدرس، کل ایک جگہ میں بیان میں تھا، وہاں ایک صاحب نے عجیب بات کی، فرمایا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی پاک باز جماعت دی تھی کہ آج کوئی مدرس، آپ سب سکول پڑھے ہوں گے، مدرسے پڑھے ہوں گے، کوئی ٹیچر، کوئی استاذ، کوئی مدرس یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے سارے کے سارے شاگرد کامیاب ہیں، ایک ہوگا، دو ہوگا، تین ہوگا، چار ہوں گے، کوئی ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ میں سے بھی کوئی ٹیچر یہاں بیٹھا ہوں، میں خود مدرس ہوں، استاذ ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سارے شاگرد کامیاب ہیں، میں اپنے سارے شاگردوں سے مطمئن ہوں، لیکن قربان جاؤں اس مدرس پر جس کا نام آقا نامدار محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قربان جاؤں ان کے شاگردوں پر جن کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، جس میں کوئی ابو بکر صدیق ہے، کوئی عمر فاروق ہے، کوئی عثمان غنی ہے، کوئی علی ہے، کوئی طلحہ ہے، کوئی زبیر ہے، کوئی امیر معاویہ ہے، کوئی ابو سفیان ہے، کوئی عبداللہ ابن عباس ہے، کوئی عبداللہ ابن مسعود ہے، کوئی امام حسن ہے، کوئی امام حسین ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، غرض بڑے سے بڑے صحابی سے لے کر ادنا سے ادنا سے ادنا صحابی جس نے صرف چند گھنٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے ہوں، اللہ کے رسول کا یہ اعلان ہے میرے سارے کے سارے یہ شاگرد، میرے سارے کے سارے یہ صحابہ کامیاب ہے، اللہ نے انہیں آسمان ہدایت کے ستارے بنا دیا، جس کے پیچھے چلو گے کامیابی کے راستے پر چلو گے، جس کے راستے کو اختیار کرو گے، بِأَيِّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے پیچھے چلو گے وہ تمہیں خرامہ خرامہ جنت کے راستے پہ لے جائے گا، وہ تمہیں خرامہ خرامہ ہدایت کے راستے پر لے جائے گا۔ یہ وہ پاک باز جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی عجیب شان فرمائی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
اولئک هم الراشدون، یہ میرے صحابہ، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ وہ صحابہ جن کو میں نے اپنے پاک پیغمبر کے لیے چنا، یہ وہ صحابہ جن کو میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے چنا۔ ان صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پیوستہ کر دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ایسے گھول دیا ہے جیسے چینی پانی کے اندر گھل جاتی ہے۔ آج میں آپ کا امام ہوں، مولانا ذوالفقار صاحب آپ کے امام ہے، لیکن نہ مولانا ذوالفقار صاحب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، یا اللہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب فرمانا، یا اللہ مرتے وقت مجھے ایمان کی موت عطا فرمانا۔ آپ میرے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، آپ اپنے پیچھے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، لیکن امام کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ امام خود اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لینے والا ہوں، میں چلتا پھرتا جنتی ہوں۔ اے قربان جاؤ ان صحابہ کے بارے میں، انہیں رضا کا سرٹیفکیٹ، انہیں ایمان کا سرٹیفکیٹ کوئی گورنر نہیں دے رہا۔ آج مجھے حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز مل جائے، ستارہ حسن کارکردگی مل جائے، میں پھولے نہیں سماتا، اسے اپنے سینے پر لگا کر ناچتا ہوں۔ مجھے حکومت نے اس ایوارڈ سے نوازا، مجھے حکومت نے اس ستارے سے امتیازا، لیکن وہ ستارہ میری قبر میں کام آنے والا نہیں، وہ ستارہ میری کریکٹر کی گواہی دینے والا نہیں، وہ ستارہ میری ایمان کی گواہی دینے والا نہیں، وہ ستارہ میرے عمل کی گواہی دینے والا نہیں۔ قربان جاؤ میرے صحابہ کے، انہیں ایمان کا ترہ امتیاز، انہیں ایمان کا ستارہ امتیاز، کوئی گورنر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی کمشنر نہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں، کوئی ایس ایچ او نہیں، کوئی گورنر نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی صدر نہیں، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ، 7 آسمانوں کا خالق، 7 زمینوں کا خالق، اس پوری کائنات کا خالق اپنے پاک کلام کے اندر، اپنے پاک قرآن مجید کے اندر دے رہا ہے۔ اللہ نے ان کے ایک دلوں میں ایمان کو پیوستہ کر دیا، جیسے چینی پانی میں گھل جائے اس سے وہ الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے صحابہ ایسے ایمان والے ہیں، سارے کے سارے، سب کے دلوں میں اللہ نے ایمان پیوستہ کر دیا، اپنی توحید بھی پیوستہ کر دی، اپنی ربوبیت بھی پیوستہ کر لی، اپنی عظمت بھی پیوستہ کر لی، اپنی رفعت بھی پیوستہ کر لی، اپنا جلال بھی پیوستہ کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیوستہ کر دیا، ان پر جان قربان کرنے کو پیوستہ کر دیا۔ وہ ایمان ایسا مضبوط ہو چکا، وہ ایمان ان کے دلوں میں ایسا گھر کر چکا کہ اب انگاروں پر لیٹے ہوئے جسم پگھل پگھل کر انگاروں کو بجھا دیتا ہے، لیکن زبان سے احد احد کے نعرے نکلتے ہیں۔ اب تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے، سینے پر بھاری بھرکم پتھر ہے، لیکن جو ایمان اللہ نے دل میں پیوستہ کر دیا، اس ساری تکلیف کے بعد بھی زبان سے احد احد نکل رہا ہے۔ اب ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، دونوں اونٹ دوڑے اور اس صحابیہ صفیہ کو بیچ پہ سے چیر دیا، لیکن وہ اللہ کی بندی پھر بھی ایمان سے نہ پھری۔ اس حال میں بھی اللہ اللہ کرتے جان آفری کے سپر کر دی۔ صرف ایمان ہی ان کے دلوں میں پیوستہ نہیں کیا، بلکہ ہر قسم کا کفر، ہر قسم کا فسوق، ہر قسم کا فجور، ہر قسم کا گناہ ان کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں اس کی کراہت پیدا کر دی۔ اپنا یہ فسق و فجور کی طرف جا سکتے ہیں، اپنا یہ کفر کی طرف جا سکتے ہیں، اپنا یہ گستاخی کی طرف جا سکتے ہیں، اپنا یہ دین کے خلاف کسی نظریے کی طرف جا سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، جب ایمان والے بھی یہی ہیں، نبی والے بھی یہی ہیں، عمل والے بھی یہی ہیں، تو یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جب ایمان والے بھی یہی ہیں، عمل والے بھی یہی ہیں، دین کے لیے قربانیاں دینے والے بھی یہی ہیں، دین کے لیے مشقتیں برداشت کرنے والے بھی یہی ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ لے لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور صرف یہ نہیں، جب ایمان والے بھی یہی ہیں، جب ایمان والے بھی یہی ہیں، جب سنت والے بھی یہی ہیں، جب عمل والے بھی یہی ہیں، تو نہ صرف اللہ ان سے راضی ہوا، اور نہ یہ صرف
صرف اللہ سے راضی ہوئے بلکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ لے لیا، چاہے کوئی بڑا صحابی ہو، چاہے کوئی بیچ کا صحابی ہو، چاہے کوئی ادنا صحابی ہو، چاہے کوئی چھوٹا صحابی ہو، چاہے کوئی بڑا صحابی ہو۔ ہاں تمہاری نظر میں کوئی چھوٹا ہوگا، تمہاری نظر میں کوئی بڑا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں سب کے سب بڑے ہیں۔ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ لے لیا۔ نبی پاک کے تمام صحابہ عظمتوں والے، نبی پاک کے تمام صحابہ رفعتوں والے، نبی پاک کے تمام صحابہ قیادتوں والے، نبی پاک کے تمام صحابہ سیادتوں والے، نبی پاک کے تمام صحابہ ولایتوں والے، نبی پاک کے تمام صحابہ ہدایت کے مینار کے نور ہے، نبی کے تمام صحابہ ہدایت کا چاند ہے، نبی کے تمام صحابہ ہدایت کا سورج ہے۔ یہ وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں کہ اللہ ان کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے، رسول اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ ہائے افسوس جن کے ایمان پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، جن کے ایمان پر خود اللہ گواہی دے رہا ہے، جن کے ایمان کے بیان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک زبان سے دے رہے۔ آج کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے فلاں صحابی اچھا نہ تھا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، اس سب کے باوجود اس بدبخت کے بارے میں میرے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، او لوگو جب تم کسی کے دیکھو کہ میری صحابہ کی عظمتوں کے منکر ہیں، میرے صحابہ کے مقام کے منکر ہیں، میرے صحابہ کی رفعتوں کے منکر ہے، میرے صحابہ کی بلندیوں کے منکر ہے، میرے صحابہ کے ایمان کے منکر ہے، میرے صحابہ کے دین پر قربانیوں کے منکر ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے میری عظمت کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا بار چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنا شہر چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنی تجارت قربان کر دی، اپنی عزت قربان کر دی، اپنا گھر قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اور جب خود قربانی کا موقع آیا سب سے پہلے اپنی گردن میرے سر پر میرے قدموں میں قربان ہونے کو فخر سمجھا۔ جب اس سب کے باوجود بھی تم کچھ بدبختوں کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کی عظمتوں کے قائل نہیں، وہ میرے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو لوگوں کان کھول کر سن لو، تم نے جواب میں ایسے بدبختوں کو، تم نے جواب میں ایسے اللہ کے دین کے دشمنوں کو، تم نے جواب میں اللہ کے قرآن کے منکروں کو، تم نے جواب میں اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے منکروں کو ایک ہی جواب دینا ہے، اللہ کی لعنت ہو تیرے عقیدے پر، اللہ کی لعنت ہو تیری سوچ پر، اللہ کی لعنت ہو تیرے نظریے پر، اور اللہ کی لعنت ہو تیری زبان پر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ سب اس عقیدے کے قائل ہیں یا نہیں؟ وہ سو تو نہیں رہے یار، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات آپ کو، ہیں کہ نہیں آ رہی؟ وہ ایک مولوی صاحب گئے آپ کے لاہور کے، پنجاب کے، ہمارے پٹھانوں کے علاقے میں، وہاں بیچارہ اس نے تھوڑا جوش مار لیا، تو ایک جو ہے وہ بڑا نعرے لگا رہا ہے، بڑا حدر ہے، واہ سم ظالم کافر ملادہ کنا سم خوندے اکڑل کنا یار۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ یار واقعی میں کوئی بڑا خطیب ہوں گا۔ تو جب بیان ختم ہوا تو اس کو بلایا، لگتا ہے تجھے میری بات مکمل سمجھ آئے گی؟ کہا سمجھ تو مجھے کچھ نہیں آتا، تمہارا جوش مارتے ہمارا نعرہ مارتی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا جوش مارتے اور تمہارا سے نعرہ مارتی ہے، ایسا تو نہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یہ صحابہ عظمتوں کی مینار ہے، ان کے خلاف کچھ کہنا، اس لیے مدینے کا امام مالک رحمہ اللہ، شفا کے اندر قاضی ایاز رحمہ اللہ نقل کرتے، امام مالک جو مدینے کا بہت بڑا امام، بہت بڑا محدث ہے، وہ فرماتے ہیں اوے لوگو جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اذا کان الرجل یشتم من اصحاب النبی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ فإن قالوا كانوا على كفر و ضلال قتل و ان كان شتمك مشاتمة الناس نکل نکالا شدیدا۔ اے لوگو جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی نبی اکرم کے صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے امیر معاویہ ہو،
اگر وہ بدبخت یہ کہتے کہ حضور کے صحابہ کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ، حضور کے صحابہ دین سے نکل گئے، یہ شخص خود ایمان سے نکل گیا، اور اگر یہ تو نہیں کہتا لیکن کہتے صحابہ نے یہ کر لیا، صحابہ نے یہ کر لیا، صحابہ میں یہ کمی تھی، صحابہ میں یہ تھا، صحابہ میں وہ تھا، ایسے بدبخت کی بات بھی قابل برداشت، اس کو پکڑ کے جوتے لگانے اور جیل میں ڈالنا ہے۔ اس لیے الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ قانون بن گیا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اسی طرح اب صحابہ کی ناموس پر بھی کوئی ہاتھ، اب صحابہ کی توہین بھی کوئی، کسی کو صحابہ کی توہین کرتے ہوئے معاذ اللہ دیکھو، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ہم قانون کے ماننے والے ہیں، ہم آئین کے ماننے والے۔ کسی مولوی نے تمہیں آج تک یہ نہیں کہا ہوگا فلاں مندر پر جا کے حملہ کر دو، فلاں چرچ پر جا کے حملہ کر دو، ایسا بدبخت مولوی ہے ہی نہیں، اور نہ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اب بھی تمہیں کہہ رہا ہوں، کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھو جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ قرآن کی توہین کر دی، حبیب پاک کی توہین کر دی، یا صحابہ کی توہین کر دی، قانون بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام قانون کی گرفت میں اسے پہنچانا ہے، خود حکومت والا نہیں بننا، خود ڈنڈا لے کر نہیں بننا، ایسے آدمی کو آپ نے گرفتار کر کے تھانے پہنچا دینا، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو قانون بنا ہے یہ مولویوں کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا قانون ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نکلا ہوا قانون ہے، اور یہ سارے کے سارے ائمہ کا قانون ہے۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہے، وہ فرماتے جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کو برا برا کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے، صحابہ کرام کی شان کو کم کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو کہ وہ شخص مسلمان، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا قانون آج کے مولویوں کا نہیں بنا ہوا، یہ قانون محدثین مفسرین پہلے سے بنا چکے ہیں، مولویوں نے اس کو جمع کر کے پاکستان کے قانون اور آئین میں شامل کر دیا۔ تو انشاءاللہ یہ جو تحفظ اہل بیت اور تحفظ ناموس صحابہ کا جو آرڈیننس بنا ہے، ان سب کی آپ حمایت کرتے کہ نہیں کرتے؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے۔ آپ ٹرین نہیں نا میرے مقتدی ہوتے تو آپ ٹرین ہوتے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹرین ہو جائیں گے نا، صوفی ہے نا سارے، تبلیغی بھائی ہمارے پیار سے بات کرنے والا ان کو جزائے خیر دے ہے، تو سارے تبلیغی بھائی چلا آہستہ آہستہ جو ہے، تبلیغی بھی ہمارے، مولوی بھی ہمارے، خانقاہیں بھی ہماری ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی صحابہ کے درمیان اگر کچھ ہو بھی گیا، بھئی دو بڑوں میں لڑائی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ آ جائے، چاچا کا گریبان پکڑ لے، تو ہمارا تو یہی قانون ہے مشران کیا کہ وہ پکڑ کے اس چھوٹے کو پٹائی لگاتے، بھئی میرا اور میرے بھائی کا مسئلہ، تو بیچ میں کون ہے آنے والا؟ تم چھوٹے ہو، کشران ہو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اللہ کے بندو صحابہ بڑے تھے، اگر ان میں آپس میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہو بھی گیا، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ جو لڑنے والے تھے اللہ نے ان کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، وَكُلًّا وَعَدَ، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں، اللہ نے فرمایا كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے الجنہ، ہم نے سب کے ساتھ جنت کا۔ ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی سے جنگیں لڑی، یہ کہہ سکتے نا، یار مولوی صاحب یہ سمجھ نہیں آتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی سے کیوں جنگ لڑی؟ تو بھئی ہم امیر معاویہ کے بھی ماننے والے ہیں کہ نہیں، اور علی کے بھی ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ یار صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، علی بھی ہمارا، معاویہ بھی ہمارا۔ حضرت علی کا فرمان تمہارے سامنے پیش کرو، اگر علی کو مانتے تو اس کے فرمان کو بھی مانو گے۔ یہی مسئلہ تھا، علی کے پاس آیا، اے علی امیر معاویہ کیوں آپ سے جنگ کرتا ہے؟ فرماتے اخواننا بغونا علیہ، ہمارے بھائی ہیں، غلط فہمی ہوگی ان کو، ہمارے بھائی ہیں۔ تو امیر معاویہ کو بھائی کس نے کہا؟ حضرت علی نے کہا نا۔ اور آج میں اٹھ کر کہوں کہ نہیں تو آپ کی پنجابی میں مثال ہے، ذات دی کوڑ کلی تے شاتیرہ نال جبے، ذات دی تو کوڑ کلی ہے، اور صحابہ کے گریبانوں کو تیرا ہاتھ جاتا ہے، صحابہ کی تو ناموس پر بات کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا قتلا یا و قتلا فی الجنہ، اوے میری جنگ میں میرے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں ہے، میرے بھائی امیر معاویہ کے ساتھ لڑتے لڑتے میرے خلاف جو شہید ہوئے وہ بھی جنت کے اندر ہے۔ تو جب دونوں جنت کے اندر ہے
تو پھر اگر تم جنتیوں پر اعتراض کرو تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو. لہٰذا ہم علی کو بھی ماننے والے ہیں, ہم امیر معاویہ کو بھی ماننے والے ہیں. جب علی نے کہہ دیا کہ معاویہ والے جنتی ہیں, جب علی نے کہہ دیا کہ معاویہ والے ہمارے بھائی ہیں, تو حضرت معاویہ بھی ہمارے بڑے اور وہ بھی جنتی اور حضرت علی بھی جنتی. بات سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو اگر تم سب, میں کہتا ہوں یار تم کتنے اچھے ہو جاؤ. آج جو لوگ صحابہ پر اعتراض کی جرات کرتے, میں کہتا ہوں یار تم کتنے اچھے ہو جاؤ, تم کتنے نیک ہو جاؤ, تم کتنے بڑے بزرگ ہو جاؤ, تم کتنی بڑی داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں رکھ لو, اوے ظالمو وہ آنکھیں کہاں سے لے کر آؤ گے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی تھی؟ اوے وہ دل کہاں سے لے کر آؤ گے کہ جس کے اندر ایمان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا تھا؟ اوے وہ ہاتھ کہاں سے لے کر آؤ گے, ان صحابہ جیسے ہاتھ کہ جو ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے. اوے تم کتنے اچھے ہو جاؤ, لیکن صحابہ کی طرح وہ ٹانگیں کہاں سے لے کر آؤ گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں پارکاب ہوتے تھے؟ اوے تم کتنے اچھے ہو جاؤ, لیکن وہ زبان کہاں سے لے کر آؤ گے جو نبی کا دیدار کرتے ہوئے فدا کا امی و ابی کہتے تھے؟ اوے تم کتنے اچھے ہو جاؤ, لیکن وہ دل و دماغ کہاں سے لے کر آؤ گے, وہ آنکھیں کہاں سے لے کر آؤ گے جو خود آسمانوں سے جبرائیل کو قرآن نازل کرتے ہوئے دیکھتے تھے؟ اوے تم کتنے اچھے ہو جاؤ, وہ کان کہاں سے لے کر آؤ گے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت کو سنتے تھے؟ جب تم نہ اس جیسے کان لے سکتے ہو جیسے صحابہ کے کان تھے, نہ اس جیسی آنکھیں لے کر آ سکتے ہو, نہ اس جیسا دل و دماغ لے کر آ سکتے ہو, نہ اس جیسا ہاتھ لے کر آ سکتے ہو, نہ اس جیسے قدم لے کر آ سکتے ہو, نہ اس جیسی قربانیاں لے کر آ سکتے ہو, پھر بھی آج کھڑے ہو کر تم صحابہ پر اعتراض کرو, ہم یہی کہیں گے لعنت اللہ علی شرکم, اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. اے افسوس, ذرا سمجھو, آج کسی پیر کے پاس کوئی چلا جائے, کسی استاد کے پاس کوئی چلا جائے, آپ اس کا کیسے ادب کرتے ہیں؟ یہ فلاں پیر کا خلیفہ ہے. ایسا ہی کہ نہیں یار؟ آپ کے لاہور میں پیر بہت ہوں گے, خلیفے بھی بہت ہوں گے, پیری مردی بہت ہوتی ہوگی, آپ ادب کرتے کہ نہیں کرتے پیروں کا؟ وہ اللہ کے بندوں, ہم پیروں والے بھی ہیں, بات سمجھے گا, ہاں ہم پیروں والے بھی ہیں, اور لیکن پیروں والے وہ والے پیر نہیں ہیں کہ جو مرید جیب میں ہاتھ ڈالے لگتے کوئی نذرانہ نکال رہا ہے. ہم وہ پیر والے ہیں جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ جیسے پیر تھے. ایک مرید آیا اور نذرانہ پیش کیا, حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں پیر تو ہوں, مرید کی اصلاح کرتا ہوں, لیکن نذرانے وصول کرنے والا پیر نہیں ہوں. اس مرید نے جاتے جاتے رقم جوتی میں رکھی, کہا حضرت لے لے, دوبارہ کوئی مرید اتنی رقم نہیں دے گا. حضرت تھانوی جلال میں اٹھ کر کھڑے ہوئے, جوتے کو لات ماری اور کہا جا تجھے بھی ایسا کوئی پیر نہیں ملے گا جو اتنے نوٹوں کی گدی کو لات مارے. ہم ان پیروں کے ماننے والے. تو اگر کوئی پیر کا مرید ہو, آپ کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے؟ کیوں؟ یہ فلاں پیر کا مرید ہے, یہ فلاں پیر کا خلیفہ ہے, اس نے فلاں پیر کے پاس بڑا عرصہ گزارا ہے, یہ تو بڑا نیک ہے. اور کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ. آج 14ویں صدی کا پیر ہے اور وہ کسی ایک مرید اور ایک خلیفہ ہے, وہ کسی پیر کے پاس 4-5 سال گزار لے, وہ بھی بڑی سرکار بن جاتے ہیں. ایسے ہی کہ یار وہ بھی پیر بن جاتے ہیں, وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اوے اللہ کے بندو, ان صحابہ نے ساری زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیر کے پاس گزاری ہے. ان کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مربی نے کی ہے. آج اگر پیر کا کوئی مرید گمراہ ہو جائے, آپ کہتے ہیں پیر صحیح نہیں ہے. آج اگر کسی استاد کا شاگرد فیل ہو جائے, آپ سارے اسکول پہنچ جاتے ہیں, استاد نے صحیح نہیں پڑھایا, اسکول کے اندر تعلیم کا سسٹم صحیح نہیں ہے. اور تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ صحابہ پر اعتراض کر کے, دراصل کس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اگر صحابہ اچھے نہیں تھے, صحابہ میں برائیاں یہ تھی, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یا رسول اللہ ہم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس اصلاح کے لیے آئے. اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رسول اللہ کے پاس آ گئے اور پھر بھی ان کی اصلاح نہ ہو سکی, اس کا مطلب ہے معاذ اللہ نقل کفر نہ پاشد, یہ گستاخی, یہ کوتاہی تو پھر رسول کی تربیت میں ہوئی نا, یہ تو ان کی تربیت میں کمی رہے گی. اور ایسا کوئی مسلمان, ہم کہتے ہیں رسول اللہ بھی کامل ہے اور ان کے صحابہ بھی
بس یہی آج کا سبق ہے. آپ کو سبق یاد آیا کہ یاد نہیں آیا؟ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے طریقے کو. امام ابن کثیر کہتے ہیں کل فعل و عمل لم يثبت عن الصحابۃ فانه بدعۃ لانهم لم يتركوا خصلۃ من خصال الخير الا وقد بادروا الیها. اور ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو جماعت صحابہ سے ثابت نہیں، وہ کام بھی بدعت ہے، اس کام کو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کی ایسی پاک جماعت تھی کہ کوئی خیر کا کام انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. آج تو جس کو خیر کا کام کہہ رہا ہے، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ بھی. اس لیے سنت وہ لیں گے، طریقہ وہ لیں گے جو صحابہ نے کیا. اس لیے ہم کہ اہل سنت والا. اور جس طرح نبی اکرم معصوم عن الخطا ہیں، کوئی گناہ، اسی طرح صحابہ کو بھی اللہ نے محفوظ عن الخطا، گناہوں سے ان کو کیا کر لیا ہے؟ بچا لیا ہے. یہ آج کا سبق ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے کہ انہوں نے آپ سے کلام کرنے کا موقع دیا. ان علماء کی قدر کریں. یہ بڑے تکلیفوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، آپ دیکھیں نا کتنی فکر ان کو. آپ حالانکہ میں کراچی سے آیا ہوں کسی اور پروگرام میں، لیکن ان کو آپ کی فکر ہے کہ مولانا یہاں اگر آپ 2 باتیں کر لے ممکن ہے میری کسی مقتدی کی اصلاح ہو جائے. آپ میں سے سب لوگ، میں دعوے سے کہتا ہوں، سب کے سب صبح سے نکلے ہوئے کاروبار کی ٹینشنوں میں. ایسے ہی کہ نہیں؟ ابھی میں کھڑا کروں اور قسم دوں سب کا یہی نظر ہے. کوئی کاروبار کی ٹینشن سے نکلا ہوا ہے، کوئی بچوں کی ٹینشن سے نکلا ہوا ہے، کوئی کرایہ دار کی ٹینشن سے نکلا ہوا ہے، کوئی بازار کی ٹینشن سے نکلا ہوا ہے. لیکن یہ مولوی صبح سے لے کر شام تک آپ کی ٹینشنوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کی کوئی اور ٹینشن نہیں. ان کی ٹینشن صرف یہ کہ میرے مقتدیوں کی اصلاح ہو جائے، میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی اصلاح ہو جائے. ان کی قدر کرے. روایات میں آتا ہے ایک عالم اور طالب علم اگر کسی قبرستان سے گزر جائے، اللہ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے. عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ کیا پتہ کتنی مصیبتیں اس محلے پر نازل ہونے والی ہوں، کتنے عذاب اس محلے پر نازل ہونے والے ہوں. لیکن اللہ نے ان علماء کی برکت سے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کان کھول کر سن لو، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور ہمارے بزرگ کہتے تجربہ کر لو، جو علماء کا گستاخ ہوگا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا. تو اس لیے ان علماء کی قدر کرے، ان کی صحبت